نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق سے متعلقہ امور میں اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کا رب ہونے کا واسطہ دے کر رہنمائی کی دعا مانگی ہے، کیونکہ دل کو زندگی ہدایت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں فرشتوں کو زندگی کے معاملات پر مقرر فرمایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے فرائض کا تعلق وحی سے ہے جو دلوں کی روحانی زندگی کا باعث ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے فرائض کا تعلق بارش سے ہے جس سے انسان اور حیوان کے بدن کی زندگی ملتی ہے، اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس کے نتیجے میں سارا جہان زندہ ہو جائے گا اور روحیں اپنے اپنے بدن میں لوٹ آئیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انتہائی اہم معاملے کے بارے میں دعا کرتے تو فرماتے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اور جس کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ عالی میں پیش کردہ ہر حاجت ضرور پوری ہوتی ہے، وہ رب کریم کا یہی اسم گرامی الحی القیوم ہے۔ کامل حیات ہر قسم کے دکھ اور مرض کے منافی ہے۔ اہل جنت کی زندگی چونکہ کامل ہوگی، اسی لیے انہیں کسی طرح کا کوئی تردد، کوئی رنج و ملال اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی، انہیں ہرگز کوئی مصیبت پیش نہیں آئے گی۔ صفت حیات میں نقص ہو تو اس سے افعال پر منفی اثرات پڑتے ہیں، اور یہ بات قیومیت کے منافی ہے، یعنی کامل قیومیت کامل حیات کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ ذات عالی جو حی مطلق ہے اور جس کی حیات کامل ہے، اس سے صفت کمال الگ نہیں ہو سکتی، اور قیوم کے لیے کسی بھی کام کو کرنا مشکل نہیں۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ کی حیات اور قیومیت کی صفات کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے تو اس کے اثرات سے حیات کے منافی اور افعال کے لیے ضرر رساں امور ختم ہو جائیں گے۔ اسی سے ملتی جلتی دعا وہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق سے متعلقہ امور میں اختلاف کی صورت میں اللہ تعالیٰ کو جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کا رب ہونے کا واسطہ دے کر رہنمائی کی دعا مانگی ہے، کیونکہ دل کو زندگی ہدایت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان تینوں فرشتوں کو زندگی کے معاملات پر مقرر فرمایا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے فرائض کا تعلق وحی سے ہے جو دلوں کی روحانی زندگی کا باعث ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے فرائض کا تعلق بارش سے ہے جس سے انسان اور حیوان کے بدن کو زندگی ملتی ہے، اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس کے نتیجے میں سارا جہان زندہ ہو جائے گا اور روحیں اپنے اپنے بدن میں لوٹ آئیں گی۔ لہٰذا مطلوبہ حاجت پوری ہونے میں ان عظیم ارواح کے حوالے سے ربوبیت کو وسیلہ بنانے کا خاص اثر ہے، کیونکہ ان کے فرائض کا تعلق ہی زندگی کے معاملات سے ہے۔ اسم اعظم الغرض اسماء گرامی الحی القیوم کا دعاؤں کی قبولیت اور مشکلات سے نجات پانے میں ایک خاص اثر ہے۔ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا عظیم ترین نام اسم اعظم ان دو ایتوں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ
اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم میں ہے۔ سیدنا انس سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ان الفاظ میں دعا کی، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس امر کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ سب تعریف تیرے ہی لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی احسان فرمانے والا ہے، آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی نمونے اور مثال کے پیدا کرنے والا ہے، اے جلال و اکرام والے، اے زندہ، اے نگرانی کرنے والے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ تعالیٰ سے اس اسم اعظم کے واسطے سے دعا کی ہے، جس کے ذریعے سے جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو وہ دعا قبول فرماتا ہے، اور جب بھی اس کے ذریعے سے اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ ویور اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر بھی کر دیجئے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔